بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان جب حکومت میں آئے تو آنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھا منصوبہ شروع کیا جسے بلین ٹری سونامی منصوبے کا نام دیا گیا تھا، اور اس منصوبے کی ان کے کچھ سیاسی مخالفین نے بھی بڑی تعریف کی. لیکن اب پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں یہ جو بلین ٹری سونامی منصوبہ تھا، یہ منصوبہ جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو براڈ سکینڈل ہے اس کی انکوائری ہو رہی تھی، اور انکوائری رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ براڈ شیٹ کیس جو ہے اس سے منسلک جو بہت اہم دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ وزارت خزانہ سے، وزارت قانون سے اور اٹارنی جنرل آفس سے وہ چوری ہو چکی ہیں اور غائب ہو چکی ہیں. کیسے غائب ہوئی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 26 مارچ کو انہیں نیب نے طلب کیا ہے، وہ نیب کے دفتر جائیں گی. پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کے کارکن بھی ان کے ساتھ جائیں گے، ان کی قیادت بھی ساتھ جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے، ایک تیسری لہر ہے جسے بہت خطرناک قرار دیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کارکنوں کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ نیب جاتی ہیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ ان کو کارکنوں کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، لاہور میں موجود ہیں، اور نومنتخب سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے معروف قانون دان ہیں جناب سینیٹر شہادت امان صاحب، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو کہ ترجمان بھی ہے مسلم لیگ نون کے اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رانجھا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بہت زیادہ پھیلاؤ ہے کرونا وائرس کی، جو تیسری لہر ہے، تو اس صورتحال میں جو 26 مارچ کو مریم نواز شریف صاحبہ کارکنوں کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے؟ بہت شکریہ حامد صاحب. میرے تو خیال سے یہ سوال نیب سے بھی بنتا ہے کہ کیا آپ اس حالات میں، جب آپ کے اوپر آپ کے پورے جو شفافیت کا عمل ہے اس پہ سوالیہ نشان لگ چکے ہیں، اور پاکستان کی معزز عدالتیں جو ہیں، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کے کئی فیصلے آ چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وکٹمائزیشن کرتی ہے، انتقام کا ایک ادارہ ہے، اور حکومتی جو عہدیداران ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، تو نیب کو اجتناب کرنا چاہیے کہ ان کو نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے، خاص طور پہ کرونا کی ویو کے دوران. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تفتیش ہے، اب مجھے اس تفتیش میں کاغذات پروڈیوس کرنے ہیں. اگر میں نے وہ کاغذات اکٹھے کرنے، ظاہر میں سرکاری دفاتر جاؤں گا، وہاں سے میرے لوگ وہ سارے کاغذ اکٹھے کر کے لائیں گے. مجھے سرکاری دفاتر میں سے بھی وہ کاغذ نہیں اویلیبل ہوں گے، کرونا کی وجہ سے وہ دفاتر کے لوگ بھی جو ہوں گے وہ لاک ڈاؤن اور سیمی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دفتر نہیں پہنچ رہے ہوں گے. مجھے یہ سارے کاغذ اکٹھے کر کے پھر نیب میں پیش کرنے پڑیں گے. تو کیا نیب کو بھی یہ اس کا چلے ہونا مان چاہیے؟ لیا کہ نیب کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی تو خیال کرنا چاہیے. دیکھیے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن حالات کے مطابق وہ کرتے، دیکھیں کیا ان کو جلدی پڑ گئی؟ یہ تو دھرنے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا نا، کہ لانگ مارچ ہونے لگی ہے اور سارا کچھ ہو گیا. ایک دم مریم نواز کے کیسز میں کیوں تیزی آ گئی جی؟ تیزی اسی لیے آئی کہ یہاں سے پتہ لگا کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس میں مریم نواز ایک پی ڈی ایم کی تحریک اب کہاں چل رہی ہے؟ دیکھیں ابھی استعفوں کے ایشوز پہ حامد صاحب، استعفوں کے ایشوز کو ایک طرف رکھ کے دھرنے، احتجاج، اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی اور ہمارا اتفاق ہوگا یا ہے بھی. ابھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑی دیر پہلے منصورہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے ووٹ مانگ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا جو سینیٹر ہے وہ نا اپوزیشن لیڈر بنے، پیپلز پارٹی والا بن جائے. دیکھیے ابھی بھی میں کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملا ہوں، کچھ سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو یہ اپوزیشن لیڈر والا مطالبہ ہی نہیں تھا. اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. میں آپ کو بڑے سینئر بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں نہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ہماری طرف سے کوئی ایسی ریزرویشن یا اپریہینشن نہیں گئی کہ یہ نام کیوں غلط کروائے گئے. اچھا چلے، لیکن نام غلط کروانے والی بھی حامد صاحب پھر ان لوگوں کی غلطی آ جاتی ہے جو پیپلز پارٹی کے فرنٹ لائنرز ہیں. اچھا شفقت محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 26 مارچ کو کارکنوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے نیب کے دفتر میں، تو نیب کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو نہ بلائے. یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نیب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ دونوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس کا مزید پھیلاؤ نہ ہو؟ حامد، یہ ایک واضح مثال ہے، کلاسیکل اگزامپل ہے
کہ ان ملکوں میں جہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے، کہ ایک امیر جو ہے، ایک غریب جو ہے وہ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک امیر جو ہے یا ایک سیاسی لیڈر ہے وہ اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے تفتیش کرنے کے لیے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، لاکھ تو خیر ان سے اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے ہم وہاں آئیں گے اور دھینگا مشتی کریں گے اور پتھراؤ کریں گے اور دھاوا بولیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو مطلب ہے کہ کوئی تھوڑی سی کوئی سوچ سمجھ عقل ہونی چاہیے کہ آپ ایک ریاستی ادارے کے اوپر حملہ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں اور یہ کس قسم کا آپ وتیرہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، ان کو کس چیز کی، ان کو کیا پرواہ ہے؟ وہ لنڈن میں بیٹھ کے جو چے گویرا ہیں وہاں کے پارک لین کے، وہ کہہ رہے ہیں ورکرز کو کہ لڑ جاؤ بڑھ جاؤ، کرونا کے ہوتے ہوئے بھی جو مرضی کرو، اور وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو ایک اگین اندر کلاسیکل اگزامپل کہ غریبوں کو بھیٹ چڑھا دو اور خود جو ہے وہ اپنے مزے کرو۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز ہی ایک عجیب قسم کی ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی۔ اور باقی کرونا کے جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کا تو خیال تھا کہ ایک خاتون آئیں گی، وہ ساتھ وکیل لے کے آئیں گی، بیٹھیں گی، اب ڈسکشن ہوگی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں لشکر کشی کا پروگرام ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ لشکر کشی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اور جس طرح کے باقی لوگ پیش ہوتے ہیں یہ بھی پیش ہوں۔ ایک قانونی ادارہ ہے، ہم نے تو نہیں بلایا، لیب نے بلایا، اور اگر اس کو آپ لشکر کشی کر کے مار کٹائی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حالات کو بہتر کر لیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ راجہ صاحب آپ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو لشکر کشی پارلیمنٹ کے اوپر ہوئی تھی، پی ٹی وی پہ ہوئی تھی، وہ لشکر کشی کی یہ کس طرح باتیں کر سکتے؟ نہیں، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں لشکر کشی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ لشکر کشی کی مثالیں دیتے اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے کون سے کس ادارے پہ، انہوں نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا سب سے بڑا ادارہ، آپ اپنی بات کریں۔ ماضی کی تو سر روایات کس کی ڈالی ہوئی ہیں؟ اچھا، یعنی کہ آپ ان کی جو روایات ہیں ان کو فالو کریں گے؟ پولیس اسٹیشن پہ کس نے حملہ کیا؟ تو آپ بھی حملہ کریں گے نیب پہ؟ سر ہم حملہ نہیں کریں گے، ہمارے لوگ اگر 7,000 یکجہتی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ حملہ تو کوئی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ شیلنگ نہ کریں۔ پہلے نیب کی ایک ان کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، اس ایف آئی آر میں انہوں نے اپنی ایف آئی آر کی درخواست دی ہے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہاں پہ۔ چلیں، اگر ان کو وہ غیر محفوظ ہیں تو ان کے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا مسئلہ؟ اچھا شہادت عوان صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا۔ یہ بتائیں کہ یہ آپ سینیٹر بن گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، تو ابھی بلاول صاحب جو ہیں وہ منصورہ گئے تھے، وہ جماعت اسلامی سے مدد لینے گئے ہیں، تو کیا واقعی جیسا کہ ابھی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر آئے سینٹ میں، وہ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کا ہی آئے۔ آپ سینیٹر ہیں، نئے بنے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہاں پہ فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں۔ یہ آپ نے نیوز پیپرز میں بھی دیکھا ہوگا، وہاں فاتح کے لیے بھی وہاں پہ گئے ہیں، اور جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے پاس جانا، ووٹ مانگنا ہر ایک کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک باقی یہ رہ گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم میں سارے دوست اتفاق رائے سے جو کچھ بھی طے کریں گے وہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ پیش نظر یہ بات ہو کہ دونوں ہاؤسز میں ایک ہی پارٹی کے جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جلدی یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اگر کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی سینیٹر جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں نون کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا شہادت عوان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے، اس کی اہم ڈاکومنٹس جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں وزارت قانون سے، وزارت خزانہ سے، اٹارنی جنرل آفس سے، اور موجودہ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جسٹس ملک قیوم صاحب جب اٹارنی جنرل تھے 2007-2008 میں، یہ اس زمانے میں چوری ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ چوری ہوئی ہیں تو ان کا 10-15 سال بعد کیوں پتہ چل رہا ہے، اور ذمہ دار کون ہے؟ اس کا پکڑ کس کی ہوگی؟ اس چوری کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، جب بھی کسی آفینس کی کوئی اطلاع ملتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو انٹرسٹڈ پارٹی ہوگی
وہ جو ہے یا جو اس کے کسٹوڈین ہوں گے وہی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے. اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے. اگر اتنے بڑے اسٹیٹ کے آفسز میں سے بھی ڈاکومنٹس آگے پیچھے ہونے لگ جائیں تو میرے خیال میں یہ ہماری انٹیگریٹی جو ہے نا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے سندھ کو ٹرانسفر کر دی جائے تو بہتر طور پہ غیر جانبدارانہ طور پہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی آدمی جو بھی اس میں ذمہ دار ہو اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن ہونی چاہیے. جی راجہ صاحب آپ بھی بیرسٹر ہیں, یہ کون ذمہ دار ہے یہ براڈ شیٹ کیس کے اہم ڈاکومنٹس چوری ہو گئے؟ سر یہ بڑی لمبی کہانی ہے. اس میں بابر اعوان صاحب کا بھی ذکر آتا تھا. اس میں نیب کی کئی اہم دستاویزات جو تھیں اس میں جب لوگ وہاں پہ رہے, میں اب کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا ایک سنی سنائی بات ہے, ہیر سے ہے, تو ہم اس کے اوپر ایک اس طرح کی کوئی سالڈ بات نہیں کر سکتے. ہاں اب یہ انکوائری کریں نا, اور سر یہ انکوائریز ہونی چاہیے. ہمیں صاحب میں تو اس کا اگر گورنمنٹ اس کی انکوائری کرے تو آپ تسلیم کریں گے؟ ہاں بالکل, کیونکہ یہ ڈاکیومنٹس جن ادوار میں غائب ہوئے ہیں ان ادوار میں جن لوگوں کی حکمرانی تھی یا جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے ان لوگوں کے کوئی نہ کوئی لنکس اور کوئی نہ کوئی مجبوریاں تو ہوں گی جس کے تحت انہوں نے کاغذات. ملک قیوم صاحب زیادہ عرصہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. جی ہاں, تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ انکوائریز جو ہیں وہ رکنی چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں انکوائریز کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے. جس کے دور میں بھی انکوائریز ہوئی ہیں. شفقت موسیٰ صاحب, راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کے دور میں یہ ہوا ہے, چوری ہوئی ہے, اسی کے دور میں انکوائری ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری ساری جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی ہے. نہیں, یہ نہیں میں نے کہا, میں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے. چلیں شفقت صاحب بات پوری کر لیں اپنی. دیکھیں ملک قیوم جو تھے, حامد میر صاحب, ایک منٹ شہادت صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. شہادت صاحب میں آتا ہوں, ذرا شفقت صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں. تو بہرحال انکوائری تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ جس زمانے میں جیسے محسن نے کہا کہ جس زمانے میں یہ چوری ہوئی ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ملک قیوم کا زمانہ تھا جس میں چوری ہوئی ہیں, تو یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے کے تحقیقات جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں وزیر قانون بابر اعوان صاحب تھے. جی ضرور, بابر اعوان ہوں یا کوئی بھی ہو, اور اس کی بیچ میں میرا خیال ہے کہ اگر مجھے بات کر لینے تو مہربانی ہوگی. جی جی, تو بابر اعوان ہو یا کوئی بھی ہو, انکوائری ہونی چاہیے, اور اس زمانے میں اگر گئے تو اس زمانے کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ اس چیز کا بھی شاخسانہ ہے کہ یہ اب پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ یہ جانے اور پیپلز پارٹی جانے. تو اب رہ گیا جہاں تک معاملہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا, میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ جو حق جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا ہی بنتا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ضد کر رہے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ نہیں, ہم تو باہر سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں تماشا, اور اس تماشے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ جو ہے ہر چیز میں اپنا حق جتانے کے لگ جاتی ہے, ہر چیز میں یہ چاہتی ہے ہر چیز ان کو ہی مل جائے, کچھ یہ خود ہی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کیونکہ سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن میں, تو اس کا حق بنتا ہے. چلیں تو آج تو پی ٹی آئی کا وفاقی وزیر بھی پیپلز پارٹی کے حقوق کے مطلب کہ میں تو آواز اٹھا رہا ہے, ایک بائی اسٹینڈرڈ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. شہادت اعوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک انکوائری سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, اور چند دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کے دور میں ہوا, تو میننگ دیر بائی کہ لوگوں کے یہ علم میں ہے, یہ انڈرسٹوڈس کی بات ہے کہ جو اس کے کسٹوڈین ہوں گے یا جو بینیفیشریز ہوں گے, اور ابھی کچھ سٹارٹ ہی نہیں ہوا, کوئی ایک افواہ سی نکلی ہے, ایک انفارمیشن سے آئی ہے, اور ہر چیز کا الزام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈال دینے سے کسی کی جو ہے نا وہ جان نہیں جو چھڑائی جا سکتی. مطلب اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے. باقی شفقت صاحب جو یہ فرما رہے ہیں, ہمارے وزیر تعلیم ہیں, قابل احترام ہیں, یہ ایک آئینی اور قانونی جو ہے ایک ہاؤس کے اندر ایک بات ہے, اس کو تماشے سے تشبیہ دینا میرے خیال میں شفقت محمود صاحب کے اسکیچر کے آدمی کو یہ لفظ جو ہے واپس لینا چاہیے. یہ ایک ایفرٹس ہے جو کہ شفقت محمود صاحب آپ ہمارے وزیر تعلیم ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ہاں میں احترام کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ایفرٹس کو جو ہے آپ بالکل, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس لفظ کو آپ نے درست فرمایا ہے, اور تمام پارٹیز ایفرٹ کریں گی. پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے, اور یقینی طور پہ میرے خیال میں کوئی ایسا فیصلہ ہوگا. اچھا, اب ایک میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا
کہ عمران خان صاحب کا جو بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے اس کی بہت جو لوگ ہیں انہوں نے تعریف کی تھی, ان کے جو بہت سے کرٹکس تھے, ناقدین تھے, انہوں نے بھی تعریف کی تھی. لیکن اب دیکھیں کہ کچھ دن سے ملتان میں جو آم کے باغات ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے, اور اس پر مختلف جو سیاسی رہنما ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ملتان کے شہری ہیں, وہ اس پر بڑے پریشان ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں کچھ جو فوٹیجز ہیں ان کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک بڑے پیمانے پہ سینکڑوں ایکڑ اراضی پہ پھیلے ہوئے جو آم کے باغات ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے ایک ہاؤسنگ سکیم کے لیے, ایک نجی ہاؤسنگ سکیم ہے. شفقت محمود صاحب, آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کریں گے کہ یہ جو جس طریقے سے ملتان میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پہ آموں کے باغات کو تباہ کیا جا رہا ہے, تو خان صاحب کا جو بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے؟ دیکھیں, بطور ایک شہری اور بطور انسان تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ سن کے کہ وہاں پہ آموں کے باغ کو کاٹ کے وہاں پہ ہاؤسنگ سکیم بنائی جا رہی ہے. لیکن اس میں مختلف رائٹس بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے, کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ان کی اپنی زمین ہے, وہ ان کا حق ہے کہ وہ زمین میں جو چاہیں کریں. لیکن ایک جو زیادہ لمحہ فکریہ ہے حامد, جو کہ ہمیں بس سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے شہر جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ ہم اوپر کی طرف جائیں یعنی کہ ہائی رائزز بنائیں, ہم جو ہے وہ پھیلاؤ کرتے جا رہے ہیں. تو زمین جو ہے وہ تو وہی ہے جو پہلے تھی, اور اس زمین پہ آبادی بڑھ کے, اور ہمیں بڑا سیریسلی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ مختلف ممالک میں اس میں تجربے بھی ہوئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ شہروں کو پھیلائیں, جس کی وجہ سے آپ کی سروسز کی بھی پرابلم ہوتی ہے, اس کو ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن بھی آپ کو بنانی پڑتی ہے, کہ آپ جو شہر ہیں ان کو اوپر کی طرف لے کے جائیں, ہائی رائزز کی طرف لے کے جائیں, اور اس کے پھیلاؤ جو ہے اس کو روکیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے جو کہ ہونی چاہیے اور ماحولیات کے تناظر میں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے ساتھ دو وکیل بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ اگر کسی کی ذاتی زمین ہے اور اگر اس پہ وہ اپنے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے آم کے درخت کاٹ کے, تو میرا خیال ہے قانونی طور پہ روکنا تو مشکل ہوگا, لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے سن کے. اچھا شہادت اوان صاحب, یہ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کسی زمین پر باغ لگا ہوا ہے یا بڑے بڑے درخت ہیں, پرانے درخت ہیں, تو ہاؤسنگ سکیم کے لیے ان درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جس طریقے سے شفقت محمود صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو اس میں تو میرا خیال میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر کوئی اور شارع عام سے یا کسی عام گورنمنٹ کی کسی جگہ سے کسی قسم کا اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا تو یقیناً پنجاب میں گورنمنٹ شفقت صاحب کے گورنمنٹ ہے, اور یقیناً گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوگنیزنس لینی چاہیے, اور جو بھی ایکشن ہوگی یہ کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اگر کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹا کٹ گیا کہ یہ جو ہے جی اچھا کہ یہ مطلب کسی کی یہ کلیئر بات نہیں کی گئی ہے کہ یہ پبلک یہ کسی کی پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے. یہ چیز سامنے آنے کے بعد ہی جو ہے بہرحال ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ درخت جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, سینکڑوں ایکڑ اراضی پہ پھیلے. اور اگر پرائیویٹ ہو تو پھر کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے اگر پرائیویٹ ہو تو؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم درخت لگائیں گے, اور دوسری طرف اب باقی یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے گورنمنٹ کا قانون سازی کے لیے کہنا یہ تھا, بڑی اچھی بات کی آپ نے, قانون سازی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں تعاون کرنا ہوگا. کیا حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو جو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اس پہ اپوزیشن بات چیت کے لیے تیار ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن وقفے سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 6-7 دن سے کراچی میں جو سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کے سامنے اساتذہ جو ہیں انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے, اور یہ اساتذہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کہ آپ نئی بھرتیاں کرتے جا رہے ہیں, جو پہلے سے لوگ آپ نے کانٹریکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو تو مستقل کریں. تو اتفاق سے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر تعلیم صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد. شفقت محمود صاحب, آپ کو بھی شاید پتا ہو کہ 7 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی, جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال جو مجھے پتا ہے کہ ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اگر اس معاملے میں اگر پروونشل گورنمنٹ ان کی بات نہیں مان رہی تو فیڈرل گورنمنٹ کیا ان کی مدد کر سکتی ہے؟
فرینکلی حامد مجھے اس چیز کا بالکل کوئی ادراک نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس ایشو کے اوپر وہ اسٹرائک کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اساتذہ کی نئی بھرتیاں کر رہی ہے، لیکن جو پہلے سے سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کانٹریکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو مستقل کریں پھر آپ نئی بھرتیاں کریں. دیکھیں عمومی طور پہ تو میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ اگر ان کو بھرتی کیا گیا ہے تو ان کو پرماننٹ کیا جائے، اور کانٹریکٹ میں بھی بندہ پرماننٹ ہو سکتا ہے. کانٹریکٹ جو ہے اس کی پرابلم صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ مختلف طریقوں سے مختلف سلسلے سے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ وہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا پڑے گا اس پہ کہ ہم اسکول اسپیسیفک کانٹریکٹ پہ ہم لوگوں کو ملازمت دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں اس اسکول میں ہوں. کئی دفعہ ایسے لوگ، چند لوگ ایسے کرتے ہیں، سارے نہیں لیکن چند لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی گاؤں کے اسکول کے اگینسٹ بھرتی کرایا اور اس کے بعد کسی شہر میں اپنی ٹرانسفر کرا لی یا اس کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ سارا جو نظام ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. باقی کانٹریکٹ پہ ہو، اس کو پرماننٹ سرکاری ملازم ہو، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور بڑی بحث ہے جس پہ کی جا سکتی ہے. لیکن کلیئرلی اگر ان کو اس جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جن پہ ہائر کیا گیا تھا اگر یہ تھیں کہ ان کو چند سالوں کے بعد پرماننٹ کر دیا جائے گا تو پھر تو ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں تھیں تو پھر اس کے بارے میں کوئی مختلف سوچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. جی شہادت وان صاحب، آپ کیونکہ کراچی میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بالکل میں کچھ کہنا بہتر کہ حامد میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کی بے انتہا ان کی عزت ہے اور احترام ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہماری اعلیٰ عدالتوں نے ایک ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں ایک کوئی انہوں نے SOP جاری کر دی ہے. ان لوگوں کو، ان اساتذہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہی جاب دیے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ چونکہ عدالتوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کسی آدمی کو جاب پہ لینے کے لیے آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اب بات یہ، ایک طرف ہمارے اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جن کو ہم نے خود ریکروٹمنٹ کی ہے، ہمارے سامنے عدالتوں کے وہ آرڈرز جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. ہم کسی طور پہ ہم نے لوگوں کو جاب دی ہیں، ان اساتذہ کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے، ہم ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی اگر اعلیٰ عدالت یا کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جو ہمیں راستہ دکھائے، بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایک کو نکال کے ایک دوسرے کو کیوں لانا چاہیں گے؟ ہمیں تو جن لوگوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی ریکروٹمنٹ ہو بھی رہی ہے، ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جو نئی ریکروٹمنٹ ہے اس میں یہ جا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اس میں قانونی طور پہ پیچیدگی ہیں، ورنہ سندھ گورنمنٹ کا کسی قسم کی اس میں کوئی بددیانتی شامل نہیں ہے. اچھا، اب رنجا صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے ایشوز ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اگر مل کے بات چیت کرے گی تو قانون سازی ہوگی، اور بڑی آج کل بات ہوتی ہے جی قانون سازی کی بڑی ضرورت ہے، قانون سازی کی بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، اخباروں میں اشتہار چھپ رہا ہے کہ جناب کنونشن سینٹر اسلام آباد جو ہے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے. پھر جناب ہم نے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اصفہانی ہینگر ہے PIA کی پراپرٹی ہے، اس کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ہو رہی ہے، دوسری طرف انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات پانی کے ایشو پہ شروع ہو گئے ہیں اور بعض اخبارات، غیر ملکی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ کچھ خفیہ مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن اگر آپس میں بات چیت نہیں کرے گی تو یہ ایشوز جو ہیں اس پہ قوم کیسے کلیئر ہوگی؟ ہاں جی حامد صاحب، بڑا یہ دلچسپ آپ نے بات کی اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن یہ رویے ہوتے ہیں جب تک سیاست میں آپ دیکھیں، پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے سامنے جب یہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جو بدتمیزی کی گئی اور جو دھکم پیل کی گئی، اس ماحول میں کون کرے گا؟ ریزلٹنٹلی میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ کرتا جو شہباز گل کے ساتھ ادھر ہوا ہائی کورٹ میں، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جب تک آپ سیاست میں سے یہ انتہا پسندی والا فیکٹر ختم نہیں کریں گے اور اداروں کے کام اداروں کو کرنے دیں. نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو آپ کے جو
جو اسپوکس پرسن ہے اگر وہ نیب کے اسپوکس پرسن بن کے بیٹھ جائیں, آپ کے وزیر نیب کی زبان بولنا شروع کر دیں, ان کا کام نہیں ہے, تو وہ نفرت کے بیچ بوئیں گے نا. وہ ایوان کے بیچ میں ساری گفتگو ہی وہ لے آئیں گے, جی نیب کا تو کام ہے, نیب اپنا کام کرے. آپ ہر بات نیب کی طرف میں لے اس جاتے لیے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ نہیں سر, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 15 kg ہیروئن ڈلے گی اور ایک وزیر اس کی صفائیاں دے گا, اس کا تو کام ہی نہیں ہے یہ بھائی. ہی از ناٹ دی انویسٹیگیشن اتھارٹی. انویسٹیگیشن اتھارٹی جواب دے. جب آپ پارلیمنٹ میں بحث ہی یہاں تک لے آئیں گے تو آپ قانون سازی مجھے یہ بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ایک اٹانومی کا ایک پروپوز جو قانون ہے, ایکٹ ہے, اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ ہر بات میں آپ نیب کو لے آتے ہیں, تو اس قانون پر کون بات کرے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شفقت صاحب اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کا ٹاک شو میں بیٹھ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محسن بلو دا بیلٹ بات نہیں کرے گا, محسن کو پتہ ہے شفقت صاحب نہیں کریں گے. چلو شکر ہے آج آپ نے شفقت صاحب کی تعریف کر دی. نہیں میں نہیں, دیکھیں وہ ان کو بھی پتہ ہے, میرا بھی پتہ ہے ان کو. میں کیوں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رویے پولیٹیکل ہونے چاہیے. اگر ہمارے رویے پولیٹیکل نہیں رہیں گے, اور یہ سر بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک طاقت کا ایک ناجائز استعمال شروع کر دیں. مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں آپ کے سر سوال کا جو پرابلم ہے میں نے وہ بتا دی, اور سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی صرف یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. قانون سازی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. میں ذرا آپ کو تھوڑا سینسٹائز کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ میں اس پہ عرض کروں. میں شفقت صاحب بالکل اب آپ ہی کے پاس آؤں گا, لیکن میں نے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی خبر ہے. سیکرٹ انڈیا پاکستان پیس روڈ میپ بروکرڈ بائی ٹاپ یو اے ای رائلز, اور اس پر سید علی گیلانی صاحب جو ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے سینئر رہنما, ان کا ایک بیان بھی آج آ گیا. یہ معاملہ ہے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے, اس پہ بھی گفتگو نہیں ہو رہی. اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی کا جو اس کی خود مختاری کا جو ایک قانون ہے, اس پر بھی بات نہیں ہو رہی. بہت سے معاملات ہیں. اسپیکر کی طرف سے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کو کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور بات چیت کریں. بات چیت نہیں ہو رہی. تو اگر یہ بات چیت نہیں ہوگی تو ان معاملات پہ گفتگو کہاں پہ ہوگی؟ اس پہ آپ شفقت صاحب سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی شفقت محمود صاحب, یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر پہ حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کے ذریعے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اس میں سیریس نظر نہیں آ رہی, تو حکومت کو تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ تو آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کر کے اپنا کام نکالتے جا رہے ہیں, لیکن آپ نہیں لگتے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت چلے پانی کے مسئلے پہ شروع ہو گئی ہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت اگر ہو رہی ہے اور سیز فائر اگر ایل او سی پہ ہوا ہے, تو یہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہونا چاہیے. اگر ڈسکشن نہیں ہوگی تو پھر تو کنفیوژن ختم نہیں ہو سکتی. ڈسکشن تو ہونی چاہیے, لیکن میں آپ نے آپ کو اپوزیشن کی بات کی ہے, مجھے بات کرنے دیجیے. ایک منٹ شہادت اوان صاحب, میں ذرا شفقت محمود صاحب سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے, اور ہم نے, آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب نے ابھی ایک سینئر پارلیمنٹیرینز کاؤنسل بھی بنائی ہے, جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر جو تلخیاں ہوئی ہیں ان تلخیوں سے آگے چلا جائے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ, چند لوگ جو کہ اس وقت اتفاق سے لیڈرشپ میں ہیں, ان لوگوں پہ بنے ہوئے ہیں کیس سخت لوٹ مار کے اور چوری چکاری کے اور ان ساری چیزوں کے. اب وہ کیس جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی کوئی 1 یا 2 کیسز ہوں گے جو ہمارے زمانے میں بنے. سارے کے سارے کیسز ہمارے زمانے سے پہلے کے ہیں, یعنی کہ پہلے سے وہ کیس چل رہے ہیں, اور نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ان کیسز کو چلا رہا ہے. ہم نے شاید چند ایک کیس شہباز شریف پہ کوئی نئے ہوئے ہیں, ادروائز سارے پرانے کیسز ہیں. اب اگر ان کیسز کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ میں کہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی, اگر آپ پارلیمنٹ میں کہیں کہ جی ہم نے جو ہندوستان کی پاکستان کی واٹر ٹاکس ہیں اس پہ مشورہ نہیں دینا, اگر آپ کہیں کہ ہم نے چلیں بلین ٹری سونامی لے لیتے ہیں, کوئی تعلیم لے لیتے ہیں, ہم نے ساری چیزوں پہ بات کرنی ہے, اور ہم بالکل تیار ہیں اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے. لیکن اگر اپوزیشن کنڈیشن پریسیڈنٹ یہ بنائے گی کہ جی ہمارے لیڈرز کے کیسز ختم کرو, ہمیں این آر او دو, تو پھر تو ہم بات کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک پورا سلسلہ چلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہمارے لیڈرز کو این آر او نہ دیا تو پھر ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں. جی شاہد اوان صاحب جلدی سے یہ رویے کی جو بات کر رہے ہیں نا محسن, جی
میں اس کو ذرا حامد میر رویہ صاحب کا مطلب سب سے- یہ ہے کہ ان کو NRO دے دو. جی شہادت عوان صاحب جلدی سے بات کر لیں. حامد میر صاحب سب سے جلدی. حامد میر صاحب پہلی بات تو میں یہ تاثر زائل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہتی. آپ یہ دیکھ نہیں نہیں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ کے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارم سے بات کے لیے تیار ہیں. مسلم لیگ نون نہیں کر رہے تیار بات کرنے کے لیے. تو اپوزیشن میں فرق پیدا ہو گیا نا. آپ کی اپوزیشن کچھ اور طرح کی ہے, ان کی اپوزیشن کچھ اور طرح کی ہے. دیکھیں جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے نا عوام کے مفاد میں بہتر قسم کے قوانین بنائے گی, بجائے پارلیمنٹ میں ذاتی تشہیر اور نعت کے بجائے اپنے منصب سے ہر بندے کو انصاف کرنا چاہیے. پارلیمانی وقت کو کسی اور طرف استعمال نہیں کرنا چاہیے. متوازی قوانین جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے کویسچن یہ کہ دیکھیں کبھی ہم نے پارلیمنٹ نے نہیں کہا کہ جو جس قسم کے جس پر مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں. اصل میں دراصل آنے والے وقت کے لیے لوگ جو ہے نا اپنے تحفظ کے لیے یہ اس قسم کی ہو اینڈ ٹرائی کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ قانون سازی کریں. بطور صحافی میرا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف کچھ اور ہے, مسلم لیگ نون کا موقف کچھ اور ہے. وہ بھی اپوزیشن پارٹی ہے, وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم بھی اپوزیشن پارٹی ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو آپ اپنے اندر تو کنفیوژن ختم کریں نا, تاکہ پھر ہم بھی کلیئر ہو جائیں. جب ہم کلیئر ہوں گے تو پھر سوال بھی صحیح ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ شہادت عوان صاحب, جناب شفقت امور صاحب, محسن شاہ نواز رنجہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے چلتے میں نے ایک بات کرنی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک آزاد رکن ہے, ان کا نام ہے فیصل زمان. ان پر پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنوں کے قتل کا الزام ہے, اور ابھی حال ہی میں جو دہشت گردی کی عدالت ہے اور ہائی کورٹ ہے اس نے ان کی ضمانت کو منسوخ کیا ہے. لیکن پچھلے دنوں یہ جو فیصل زمان صاحب ہیں, ان کو سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے جب لایا گیا تو یہ ایم پی ہاسٹل میں تب سے مقیم ہیں, جبکہ اب اسمبلی کا سیشن ختم ہو چکا ہے. اس کے باوجود ابھی تک یہ ایم پی ہاسٹل میں موجود ہیں, اور ان کی جو ایم پی ہاسٹل میں ان کا کمرہ ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ جو صاحب ہیں ان پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے قتل کا الزام ہے, لیکن انہوں نے ایم پی ہاسٹل کو اپنی سب جیل بنایا ہوا ہے. تو اگر ان کے ساتھ یہ خصوصی رویہ ہو سکتا ہے تو پھر جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کو بھی پھر آپ یہ پارلیمنٹ لاجز میں لائیں اور اس کو سب جیل بنائیں. اللہ حافظ.